بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک صورت ہے، سورہ البقرہ۔ اس میں ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ دیکھیں آپ کہ نماز قائم کریں۔ ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، دیا ہے دنیا میں، زکوٰۃ ہے، یہ ہے، صدقہ ہے، اور جتنی یعنی صدقہ زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بلائیں، جتنی بلائیں لگی ہوتی نا پیچھے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ عموماً طور پر آئے دن آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے نے ایسا کر لیا، یہ اپنے آپ کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی، اعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں، پریشانیاں، تمام یہ چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ساری مصیبتیں ٹلیں کہ آپ اپنا صدقہ کریں، صدقہ سے بڑی بلائیں نکلتی ہیں، بڑی بلائیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آپ برابر دیں، زکوٰۃ دینا بھی بہت ضروری ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، یا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، انبار، جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے، مگر اس کا سال میں ایک نئے کے ساتھ پورا نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس سے دینے سے جو ہے بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا ہے، یعنی کہ پہلے نماز کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے نا، پھر زکوٰۃ دیا کرو، پھر ساتھ ہی ساتھ یعنی کس کے لیے رجوع کریں، اور رکوع کرو، سجدہ اللہ تعالیٰ، رکوع میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، گر کرائیں گے، سب کچھ ملتا ہے اسی کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کو تو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ ہم اور کسی کے سامنے نہیں کریں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں یہ کہنا چاہیں گے، اب جیسے جیسے آپ ماشاء اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، ابھی اسکول میں ہیں، پھر کالج میں ہیں، پھر یونیورسٹی میں ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ بھی ماشاء اللہ الحمد للہ روزگار لگ جائیں گے، آپ بھی یا کاروبار کریں گے، نوکری کریں گے، جو بھی کریں گے، جو بھی آپ کمائیں گے، کھائیں گے، حلال کھائیں گے، کمائیں گے، اس میں سے سب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہمارا، اس کا شکر بجا کرتے ہوئے اس کا ایک نکالیں گے آپ کہ اس کا زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، اور صدقہ تو یہ ہے کہ آپ کی تمام بلائیں، جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے ہم نماز کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے، پانچوں وقت کی نماز الحمدللہ الحمدللہ کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ کھیل کود میں لگے، یا کھیل کود میں کہہ رہے پڑھ لیں گے، یا نماز کے ٹائم میں نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، اور نماز کے ٹائم ایسے نکل جاتا، پھر کہتے ہو وہ یار پھر آپ کیسا پڑھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں جان بوجھ کر جو ہے کیسا جو ہے نہیں آنا چاہیے، جان بوجھ کے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں ٹائم ملے پہلی، اور نہیں بھی مل رہا ہو تو وہاں ٹائم نکال کے آپ کھیل روک کے، آپ بڑے بڑے کام روک کے فوراً اس نماز کو ادا کر لیں، قضا نہ ہو جائے نماز۔ کہا جاتا ہے نا، بڑا اچھا ایک قصہ ہے نماز کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، تو اتنے میں حضرت علی آپ کے پاس ہی تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، تو معلوم ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل رہا ہے۔ یہ تو ہم نے حدیثوں میں پڑھا جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک نے دیکھا کہ عصر کا ٹائم نکل رہا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے حضرت علی، تو فوراً وہ جو تھا سورج اپنی جگہ آ گیا، اور تمام چیزیں الحمدللہ سبحان اللہ، یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا۔ بہرحال ہونے کو تو بہت ساری چیزیں ہوتی، ہمارے پیغمبروں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، پیغمبروں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جو مانگے وہ جو کریں، جو کچھ بھی ہو سب ہوتا ہے۔ اب یہ پیغمبر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری پیغمبر، آپ گئے معراج پہ، معراج شریف پہ تشریف لے گئے، جانے سے پہلے مسجد اقصی میں باقاعدہ با جماعت نماز، جہاں صحابہ کرام بہت سے لوگ تھے، بیت المقدس، جی ہاں، وہاں کی پھر آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے معراج پہ، آسمانوں پہ، تو باقاعدہ وہاں سے کیا گفٹ لے کر آئے؟ نماز، تمام مسلمانوں کے لیے نمازوں کا گفٹ لے کر آئے کہ نمازیں ادا کرنی ہیں، اور یہ نمازیں 5 وقت کی نمازیں جو حضور پاک نے ہمیں بتا دی ہے۔
نمازوں کے لیے کیا ضروری ہے وہ بھی حضور پاک نے بتا دیا. اسلام ہمارا دین کیا کہتا ہے وہ بھی حضور پاک نے ہمیں بتا دی. ایسی ایسی سنتیں ہمیں بتا دی ہیں. ان سنتوں کو ہمیں زبانی یاد رکھنا ہے. حضور پاک کی ایسی ایسی باتیں جو ہم یاد رکھیں گے زبانی, تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمیشہ مضبوط رہے گا. ہم بہکیں گے نہیں, بھٹکیں گے نہیں, ہم ہر برائیوں سے بھی بچیں گے. ہم حضور پاک نے تو وہ اچھی اچھی باتیں بتا دی ہیں. ہم تو ان کی امت سے, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر اتنی اچھی باتیں ہم کو بتا کر گئے. اور سب سے بڑھ کر پیغمبر ہمیں قرآن مجید کا وہ تحفہ بھی دے کر گئے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے, روشنی دکھاتی ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب, آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی, جو ہمیں ہر مصیبت سے بچاتی ہے, ہر بیماریوں سے بھی بچاتی ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا بہت پاورفل ہوتی ہیں, بہت. اس سے تو بہت سے لوگ جو ایسے ایسے کام لیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہمیں تو اس کتاب کو رات دن قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پڑھ کے طاق پہ رکھ دیں اور پھر اس کی طرف دیکھیں نا. اس میں تو لاتعداد دوائیاں بھی موجود ہیں, لاتعداد وہ قانون کی یعنی کتاب بھی ہے اس میں اللہ کی, کہ اس میں وہ سارے راستے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان کو کس طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایک سچا مسلمان ہم کیسے بن سکتے ہیں, اللہ کو ہم کس طرح خوش کر سکتے ہیں, حضور پاک کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں. تمام وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا رہا ہے, یعنی برائیوں سے روک رہا ہے, ہمیں شیطانوں سے روک رہا ہے, شیطانوں سے, برائیوں سے, شیطانوں سے, ہر چیز سے. اب عمل کرنا ہمارا کام ہے نا, صحیح عمل کریں. ایک یہاں قصہ بڑا خوبصورت دلچسپ ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے, آپ چاہیں گے, کیونکہ 10 سال کی عمر میں کہا گیا ہے نا کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس سے کہو وہ نماز پڑھے. اسے کہو سختی کے ساتھ, مار کے بھی آپ اس کو بولیں کہ وہ نماز پڑھے. تو نماز یعنی دیکھیے اس عمر سے فرض بن جاتی ہے. تو ہمیں تو نماز بچپن سے جو ہے پڑھنی چاہیے. 99 ساتھی جو 10 برس کے بھی ہو گئے ہیں تو آپ ابھی سے نماز کو پابند بنا لیں, 5 وقت کی نماز. انشاءاللہ نمازیں جب آپ پڑھیں گے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور آپ کو بڑے بڑے کام آسان ہو جائیں گے. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں, اگر ساری آیتیں یاد نہیں ہیں تو چند ایک آیتوں کو آپ یاد کر لیں. تو یہاں ہم قصہ جو بتانے چاہ رہے تھے وہ یہی بتانے چاہ رہے تھے کہ ایک مالدار آدمی امیر, وہ اپنے ساتھ جو ایک نوکر بھی رکھتا تھا, ساتھ ساتھ جہاں جاتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتا تھا, کبھی اس کے خیال نہیں آتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جا رہا ایک اپنے نوکر ملازم کے ساتھ, تو ملازم نے کہا حضور آپ ناراض نہیں ہوئیے گا, اس وقت اذان ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مسجد چلا جاؤں اور فوراً نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. تو وہ اس نے منع نہیں کیا, کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا ہوں تو نماز پڑھ کے آ جاؤ. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ جا رہے ہو, بہت سے جو ہے نمازی نہیں ہوتے, نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو آپ بعض اوقات بڑے اس سے کہتے ہیں کہ سوری بھائی ذرا سی دیر کے لیے اجازت دے دیں, ذرا میں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو ادھر توجہ بھی نہیں دیتے نہ کبھی سوچتے. تو وہ نوکر جو تھا ملازم وہ نماز پڑھنے مسجد چلا گیا. بہت دیر ہو گئی, وہ مسجد سے باہر نہیں نکلا. تو وہ امیر آدمی تھا, ٹہلتا ہوا مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا. آ کے اسی نے پھر ملازم کو آوازیں لگائی. ملازم قریب ہی آیا, فاصلہ تھا گیٹ کے پاس. تو گیٹ کے پاس امیر نے کہا, جو امیر آدمی تھا اس کا, تم ابھی تک نہیں آئے, نماز کیا تمہاری ختم نہیں ہوئی؟ کہہ رہے نہیں نماز تو ختم ہو گئی, اللہ مجھے باہر نہیں لا رہا اور اللہ آپ کو اندر لے کے نہیں آ رہا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر نہیں آ رہا, اللہ مجھے باہر نہیں بھیج رہا اور آپ کو اندر نہیں لا رہا. سوچ میں پڑ گیا. پھر اس کی سوچ میں آیا ہو یعنی کہ اگر میں چاہوں اور سچے دل سے, لگن سے, نیتوں سے, تو اللہ تو پھر مجھے کیوں نہیں کرے گا ویلکم, کیوں نہیں بلائے گا. تو اللہ تو کہتا آؤ, کہتا مجھ سے مانگو, مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے میری, آؤ نمازیں پڑھو, عبادتیں کرو میری, سچائی کے راستے پہ چلو, تم مجھ سے جو کچھ چاہو گے میں تمہیں دوں گا. اور یہ نیک اعمال ہے جو میں کرنے. تو میرے ساتھی یہ ہمیں جو قصہ نا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیں نیت دل سے اگر نیت کریں گے, یہ نہیں ٹیمپریری گئے رکعت پڑھی پڑھ کے آ گئے پھر
دوبارہ ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پھر نماز کا ٹائم نکل گیا. تو ہمیں امید ہے کہ ننھے بڑے ساتھی آپ نماز کو، پانچوں وقت کی نماز کو اپنائیں گے. یہ نمازیں آپ کو جو ہے ہر پریشانیوں کے، ہر مصیبتوں سے نکال گی، اللہ کے قریب کرے گی، دین کے قریب کرے گی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے. اب ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اور سب سے بڑھ کر نیک نیتی سے نماز پڑھنی ہے. ایسے نماز نہیں ہے جلدی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر وعدہ، اور ہمارے خیالات جو وہاں جا رہے ہیں، ارے کھیل ہو رہا ہے، آج کرکٹ کھیلنا ہے، آج فلاں فٹ بال کھیلنی ہے، آج فلاں چیزیں ہمیں خریدنے جا رہی ہیں، آج بابا ماما کے ساتھ فلاں شاپنگ مال جانا ہے، فلاں کپڑے لینے. اور نو نماز اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ کی نگاہیں نیچے ہیں، نیچے نگاہیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے آپ کو باندھا. تو ہمیں ڈر کے آنے کے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی خیال نہیں لائیں، ذہن میں نہ لائیں، کوئی باتیں نہ سوچیں. اس وقت کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، یہ ڈر کے آپ بالکل ہی ویسے ہی رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نمازیں بھی آپ کی قبول ہوگی. سجدہ کریں گے، آپ سجدے میں جائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ آپ سجدہ اللہ، اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی جو اللہ کو کر رہے ہیں. تو ننھے بڑے ساتھیوں، یہ نمازیں جو ہیں ہمیں ہر مصیبت سے چھٹکارے دلا دیں گی. چاہے جو بھی ہو، بیماریاں ہوں، وبا ہو، جو مصیبت ہو، ہر چیز سے، شیطان سے بچائے گی، شیطان سے بچائے گی. ہم نیک کام کر سکیں اچھے سے اچھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیں دعا میں، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے. اجازت دیجیے اپنے انکل سید محمد سلیم جلال کو. اللہ حافظ.